Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck. ایک جنگل میں ایک کوا اور اس کی مادہ رہتے تھے جس درخت پر وہ رہتے تھے اسی درخت کے نیچے ایک خوفناک سانپ بھی رہتا تھا۔ کوے کا ایک دوست لومڑ بھی تھا۔ کوے کی مادہ نے 5 انڈے دیے۔ کوا اور اس کی مادہ بہت خوش ہوئے۔ کوے کی مادہ نے کوے کو کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لا کر دو۔ کوا اڑا کھانا لینے چلا گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ اس کا دوست لومڑ ایک درخت کے نیچے اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، وہ دوست تو ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، اور کھانا لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ راستے میں کچھ شکاری آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ واہ جی واہ، یہ بے وجہ جانوروں کو کیوں مارتے ہیں؟ اور اسے خیال آیا کہ اس کا دوست بھی اسی راستے پر سو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جلدی سے جا کر اسے بتاؤں کہ کچھ شکاری آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اڑ کر اپنے دوست لومڑ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ جس راستے میں اب سو رہے ہیں اسی راستے پر کچھ شکاری آ رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جلدی اپنے گھر میں جاؤ۔ وہ اٹھا اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور کوے کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے بچوں اور اس کی جان بچائی۔ ادھر کوا اس کی جان بچا رہا تھا، ادھر اس کی مادہ کے انڈے۔ سانپ کھانے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا۔ سانپ درخت پر چڑھا اور اس کے 5 انڈے کھا گیا، اور اس کی مادہ چلاتی رہی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ جب کوا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے 5 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی مادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ مادہ نے بتایا کہ ہمارے درخت کے نیچے جو سانپ رہتا ہے اس نے ہمارے سارے انڈے کھا لیے۔ کوے کو بہت غصہ آیا لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا انتقام اب لے کر رہے گا۔ وہ اڑتا ہوا گیا اور یہ سارا واقعہ لومڑ کو بتایا۔ لومڑ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو کوے نے بتایا کہ جب میں اپنی مادہ کے لیے کھانا لینے گیا تھا تب یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو اس کے دوست لومڑ نے کہا، اچھا جب کل تم ہماری مدد کے لیے رکے تو اس وقت یہ واقع ہوا، میری وجہ سے تمہارے انڈے کھا لیے گئے۔ کوے نے کہا نہیں، اگر میں وہاں موجود بھی ہوتا تو میں کچھ نہ کر سکتا، لیکن اب مجھے اس سانپ سے بدلہ چاہیے۔ میرے دوست تم تو جنگل کے سب سے چالک جانور مانے جاتے ہو، تو میرے بدلہ لینے میں میری مدد کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد لومڑ جنگل میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک شہزادی کا خیمہ نظر آیا جس کے گرد و نواح میں بہت سارے سپاہی تھے، اور کچھ دیر بعد شہزادی خیمے سے نکلی اور پاس تالاب کی طرف اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل دی۔ لومڑ کو ترکیب آ گئی اور وہ دوڑتا ہوا کوے کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مجھے ترکیب تو یاد آ گئی ہے، لیکن اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح ہم اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوے نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لومڑ نے کوے کو ساری ترکیب سمجھا دی۔ اگلے دن جب شہزادی تالاب میں نہانے گئی تو کوا اور لومڑ پہلے سے ہی تالاب پر موجود تھے۔ جب شہزادی نے اپنا زیور اتار کر رکھا اور نہانے تالاب میں گئی تو لومڑ کی ترکیب کے مطابق کوے نے اس کا ایک ہار اٹھایا اور اڑنے لگا۔ شہزادی نے جب یہ دیکھا تو وہ چلانے لگی، میرا ہار مجھے یہ فلاں شہزادے نے دیا تھا، اور سپاہیوں کو کہا کہ اس کا پیچھا کرو۔ سپاہی کوے کا پیچھا کرنے لگے۔ کوا اڑتا رہا اور سپاہی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ کوا خوش ہوا کہ ان کی ترکیب کام کر رہی ہے۔ وہ اڑتا ہوا آگے جا کر نیچے ہونے لگا۔ سپاہی خوش ہوئے کہ کوا بیٹھنے لگا۔ کوے نے فوراً اپنے پنجوں سے ہار سانپ کے بل میں ڈال دیا۔ سپاہی خوش ہوئے کہ انہیں ہار کا پتہ چل گیا اور دوڑ کر اس بل کے پاس آئے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ اس بل میں کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے احتیاطاً ایک لکڑی کے ساتھ بل کو چیک کیا تو اس میں سے سانپ باہر نکل آیا۔ انہوں نے سانپ کو مار دیا اور اپنا ہار نکال لیا۔ اس طرح سانپ سے کوے کا بدلہ پورا ہوا اور اس نے لومڑ کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں خوشی خوشی چل دیے۔